اور جنت کی عورتوں کی سردار چاہے کہو چاہے عالمین کی عورتوں کی سردار کہو، ایک ہی بات ہے، کیونکہ جتنی اچھی عورتیں ہوں گی سب جنت میں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے بی بی سے فرمایا بیٹی اس پر تکیہ مت کرنا کہ تو میری بیٹی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کر آنا۔ یوسف کو پہلے ہی خواب آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دینے والا ہے۔ حضرت یعقوب نے اس خواب کی تعبیر بھی بتا دی تھی، لیکن وہ چیزیں جو بتائی گئی تھی ان کے لیے یوسف کو کچھ مشکلات سے گزرنا ضروری ہے۔ تو اس میں پہلی مشکل کیا؟ بھائیوں کا کنویں میں پھینک دینا، پھر غلام بنا کر بیچا جانا۔ یہ مقدمہ ہے، یہ راستہ ہے جس راستے سے یوسف کو وہ مقام ملے گا جس کا اللہ نے پہلے بتا دیا، یعنی خواب میں بتا دیا، اور اللہ کے نبی یعقوب نے اپنے بیٹے کو تعبیر بتا دی۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، روایات کے مطابق، شیعہ سنی روایات کے مطابق، کہ یہ میرا حسن اور یہ میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار، لیکن اس سرداری کے لیے انہوں نے کچھ مراحل سے گزرنا ہے۔ امام حسن کی مظلومیت دیکھیے، اپنے کہہ رہے ہیں مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ ابھی امام حسن علیہ السلام کی ولادت قریب ہے، اتفاق سے، یعنی میں نے یہ بات کی ہے تو میرا ذہن ادھر بھی چلا گیا کہ یہ مناسبت بھی قریب ہے، تو بہت اس اعتبار سے مظلوم ہے کہ اپنے بھی اعتراض کرتے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر، اس قدر سخت ڈیسیجن لینا پڑا تھا۔ تو یہ سختی برداشت کرنا، یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اس مقام پر فائنلی پہنچیں گے جس کا بتایا گیا۔ اور اسی طرح باقی جتنی بھی جگہ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین یا سیدۃ النساء اہل الجنہ، اللہ کے نبی روایات کے مطابق کیا فرماتے ہیں؟ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جنت کی عورتوں کی سردار چاہے کہو چاہے عالمین کی عورتوں کی سردار کہو، ایک ہی بات ہے، کیونکہ جتنی اچھی عورتیں ہوں گی سب جنت میں ہوں گی، ان کے اوپر درجہ ہے جناب فاطمہ کا، اور جو بری ہوں گی وہ تو ہوں گی جہنم میں، ان کا تو درجہ اوپر ہو نہیں سکتا۔ جو درجات والی ہے وہ جنت میں ہوں گی، لہذا دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کہا جائے سیدۃ نساء اہل الجنہ، چاہے کہا جائے سیدۃ نساء العالمین، کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بی بی کو کچھ مراحل سے گزرنا ہے، اور وہ مراحل مقدمہ بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، وہ اس کے راستے میں آنے والی مشکلات، وہ سبب بنے گی کہ وہاں پہنچے۔ اس بات کو سمجھیے۔ اور آپ روایات میں سنتے بھی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ سے روانہ ہونے والے تھے، تو جب اپنے نانا کی قبر سے الوداع کے لیے آئے، آخری گویا کہ حاضری دینے کے لیے، تو نیند کا غلبہ ہوا اور کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں، اس روایت کے مطابق خواب میں اپنے جد کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے بہرحال دونوں میں گفتگو ہوئی، تو امام حسین نے فرمایا نانا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو اس روایت میں کیا بیان کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ حسین آپ کے لیے اللہ کے پاس ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اس مقام کے لیے آپ کو کربلا جانا ہے۔ تو مجھے فرما رہے ہیں، تو یہ علم خدا میں کچھ چیزیں ہیں اور وہ ان کو پہلے اعلان کر دیتا ہے، لیکن جس کے لیے اعلان کرتا ہے اس کو ان مراحل سے گزر کر، اپنے اختیار سے ان مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچنا ہو۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ جو روایت پڑھتے ہیں ہمارے اپنے مکتب اہل بیت کی روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی نے بی بی سے فرمایا بیٹی اس پر تکیہ مت کرنا کہ تو میری بیٹی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کر آنا، حالانکہ سیدۃ النساء العالمین اسی نبی نے اپنی زبان سے کہا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ نے وہ نعمت عطا کرنی ہے، بتا دیا، اور گویا وہ ہیں، لیکن اس دنیا میں جو خدا کے راہ پر چلنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، اور جو کچھ پیش آئے اس پہ صبر کرنا ہے، یہ راستہ گزرنا ضروری ہے، یہ عمل اور یہ محنت اور یہ زحمت ضروری ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ فائنلی صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔